2 سال گزر گئے ہیں، جس کی سال کی شرط ہے سال گزر گیا ہے، 5 سال کی شرط ہے 5 سال گزر گئے ہیں، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں، گائے، بیل، بھینسا، بھینس، اس کے اندر بھی 7 حصے ہیں، اور دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، ان کے اندر ایک ہی حصہ ہے۔ اب بعض گھروں کے اندر یہ معاملہ بھی کیا جاتا ہے، وہ معاملہ کیا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوتے لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں ہم قربانی کریں، تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر 2 بھائی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں چلو جانور خرید لیتے ہیں، کتنے کا؟ یہ 40,000 کا یہ بکرا ہے، چلو 20 میں ڈال دیتا ہوں، 20 آپ ڈال، 20,000 اس نے ڈالا، 20,000 دوسرے نے ڈالا، اور قربانی کرنے لگے تو آپ دونوں مل کے کر لیتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور جتنے حصے ہیں اس لحاظ سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی دوست نے کہہ دیا کہ 6 حصے ہو گئے، 7ویں حصے کی ضرورت ہے تو آپ اپنا حصہ ڈال لیں، تو ہم نے گھر کے اندر مشورہ کیا تو 7,000 دونوں ملا لیتے ہیں، تو ہم ملا کے حصہ ڈال لیتے ہیں، اور نیت یہ کی کہ دونوں کے نام کی کریں، حصہ ایک ہے اور 2 کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، جانور ایک ہے، حصہ بھی ایک بنتا ہے، ایک کے نام کی ہی قربانی کریں۔ وہ یا تو ایسا کر دے کہ اسے قرض دے دے کہ آپ قرض کے طور پہ مجھ سے پیسے دے کے اپنا حصہ ڈال لیں، یا دوسرا عمل یہ کریں کہ آپ نیت کریں اور اس سے بھی بتائیں کہ حصہ ایک کا ہی ہے۔ جب حصہ ایک ڈالا جا رہا ہے یا جانور چھوٹا ایک خریدا جا رہا ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی نیت کر لو کہ تمہارے نام کی ہی قربانی ہے، میرے نام کی قربانی اس میں شامل نہیں ہے، میں تجھے محبت کے طور پہ یہ پیسے دیتا ہوں، آپ قبول کریں، آپ قربانی کریں۔ تو طریقہ کار یہ ہے جتنے حصے ہوں گے اتنے ہی افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اب 7 حصے ہو اور 8 افراد شامل ہو تو ان کے اندر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک عید کا دن آیا، مثال کے طور پہ آپ پہلے فقیر تھے کہ آپ مالک نصاب نہیں تھے، عید کے دن آ گئے، چاند رات بھی گزر گئی، عید کا پہلا دن آیا، آپ فقیر رہے کہ آپ مالک نصاب نہ ہوئے، دوسرا دن آیا آپ مالک نصاب نہ ہوئے کہ آپ کے پاس پیسے نہ تھے، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی اگر آپ مالک نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے، آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ پہلے فقیر تھے، پیسے نہیں تھے زیادہ کہ پیسے جو ہے وہ موجود نہ تھے، مگر کہیں نہ کہیں سے عید کے دنوں کے اندر اگر آپ مالک نصاب کی حد تک آپ کے پاس کیش آ گئی تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عید سے پہلے دن تھے کہ آپ مالک نصاب تھے، مگر عید آنے سے ایک دن پہلے بھی یا چاند رات آنے سے پہلے اگر آپ فقیر ہو گئے، مثال کے طور پہ بزنس ہے تو اس میں لاس ہو گیا اور آپ مالک نصاب تھے مگر فقیر ہو گئے، یا کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا، کوئی مجبوری بن گئی جہاں سارے کے سارے پیسے خرچ ہو گئے اور آپ مالک نصاب نہ رہے، عید آنے سے پہلے مالک نصاب تھے، عید کی رات آنے سے پہلے آپ مالک نصاب نہ رہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، آپ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ 3 ایام دیکھے جائیں گے کہ 3 ایام کے اندر آپ کی حالت کیسی رہتی ہے۔ آپ پہلے مالک نصاب تھے مگر عید آنے سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ فقیر ہو گئے کہ آپ کے پاس پیسے بہت کم ہو گئے، مالک نصاب ہونے تک نہیں پہنچتے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور عید سے پہلے آپ فقیر تھے، عید کے ایام آتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر اگر آپ 1 منٹ کے لیے مالک نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ اسی طرح
فقہائے کرام نے لکھا ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ کے اندر ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی، جبکہ قربانی کے اندر جو اضافی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کا بھی نصاب لگایا جائے گا۔ اگر کرائے کا مکان ہے آپ اس کا بھی نصاب لگائیں، اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ گھر کے اندر اگر 10 کمرے ہیں اور استعمال کے اندر 3 سے 4 کمرے آتے ہیں اور باقی خالی رہتے ہیں تو آپ ان کا بھی نصاب لگائیں، ان کا بھی حساب لگائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح جانور خریدتے ہوئے بے عیب ہونا جانور کا ضروری ہے اور افضل عمل ہے۔ اب اس کے اندر عیب کس کو کہتے ہیں، کس کی قربانی ہو جاتی ہے اور کس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ جب جانور خریدا جائے تو ناک کان آنکھ اس کی اچھی طرح دیکھی جائے کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کا چلنا پھرنا دیکھا جائے کہ کہیں ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو نہیں، لگڑا تو نہیں ہے۔ بے عیب جانور خریدا جائے اور بے عیب جانور خریدنا افضل قربانی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے لیے بہترین اور جاندار یعنی طاقتور جو جانور ہے اسے خریدا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ بھی بیان ہے۔ فرمایا اس لیے بھی کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور تمہاری سواری بنے گا، قیامت کے دن یہی جانور تمہاری سواری بنے گا، جتنا طاقتور ہوگا فرما ہوگا قیامت کے دن اتنی ہی بہترین سواری میسر ہوگی۔ اب جانور بے عیب، آنکھیں ہیں، اگر آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں، نابینا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کانا ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یعنی اندھا اور کانا جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بھینگا جسے ہم کہتے ہیں اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح کان پیدائشی طور پر نہیں ہے، جو پیدائشی طور پر ہی جانور کے قربان نہیں، جانور کے کان نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کان کٹا ہوا ہے، کہ کان کٹا ہوا ہے، اس کی شرط کیا ہے، اس کا تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کان کے تیسرے حصے سے کم حصہ عیب دار ہے، کٹا ہوا ہے یا جلا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کان اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرا حصہ جو جانور ہے کان کا اگر اتنا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرا 2 حصوں سے زیادہ اس کا حصہ سلامت ہے کان کا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ تھوڑا سا عیب ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا جل گیا مگر تیسرا حصہ پورا نہیں جلا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، یا نہیں کٹا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سینگ ہے، اگر جڑ سے کٹ گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر جڑ سے کٹ گیا اور اسی طرح اوپر سے بعض اوقات رگڑ آ جاتی ہے، یہ جانور جو ہے بعض اوقات دیوار کے اندر لگا یا کسی وجہ سے اس کو رگڑ آ گئی، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن جو جڑ سے کٹا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ اگر جڑ سے ختم ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا مطلب کہ ختم ہو گیا ہے کسی وجہ سے، کہیں لگنے کی وجہ سے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ جڑ سے ختم نہیں ہوا۔ اور اگر سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہے جانور کا، کہ پیدائشی طور پر اس کا سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کٹ گیا جڑ سے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر تھوڑا سا اوپر سے کسی وجہ سے وہ جھڑ جاتا ہے کہیں لگنے کی وجہ سے یا وہ آپس میں لڑنے کی وجہ سے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر سینگ پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو تو
تو اس کی قربانی ہو جائے، یہ فرق دیکھ لیجیے گا۔ تو گویا بے عیب جانور جو ہے وہ خریدنا چاہیے، اور صاف ستھرا اور جاندار طاقتور فربا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ مگر یہاں میں ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے بہت مہنگے جانور جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں، بہت زیادہ مہنگے، کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جانوروں کو خریدا جاتا ہے، کہ جی اتنے لاکھ روپے کا 10 لاکھ کا جانور خریدا، 15 لاکھ کا جانور خریدا، تو وہ جانور 60 ہی حصے بنتے ہیں، گوشت تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ شرم جائز نہیں ہے کہ لوگ مجھے کہے کہ اتنے لاکھ روپے کا جانور خریدا، اس غرض سے نہ خریدیں، بلکہ فقط اللہ کی رضا کے لیے حضور کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ بہترین جانور خریدیں، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے جانور نہ خریدا جائے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ قربانی پہ زیادہ صرف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جانور بڑھا لیں، آپ اس کا گوشت زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کریں، کہ آپ گھر والوں کے حصے کر لیں، حضور کے نام کی کر لیں، صحابہ کے نام کی کر لیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کی کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ آپ اسے حاصل کر سکیں، آپ اسے حاصل کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کریں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اس خوشی کے اندر شامل ہو سکے۔ تو ہمیں یہ طریقہ بدلنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ کے اندر آپ نے کبھی پڑھا ہو کہ جانوروں کو مکھن کھلائے جاتے ہیں؟ کون غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہم جانوروں کو دیسی گھی کھلا رہے ہیں، ان کو دودھ پلا رہے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں لا کے، کاجو لا کے، پتن کیا کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کھاتا ہے۔ وہی آپ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، جانور خریدیں، اچھا خریدیں، مگر اتنا مہنگا کہ غریب لوگوں کو کھانا میسر نہیں، اور جانوروں کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے، مکھن کھلایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے خدمت کا حکم دیا کہ جانوروں کا اچھے طریقے سے خیال رکھو، جو قربانی کے جانور ہیں، مگر اس قدر زیادہ اور اس قدر بڑھاوا اور اس قدر قیمت خرچ کرنا، یہ کسی شریعت کے اندر نہ پڑا ہے نہ پہلے کبھی ہوا۔ صحابہ کے دور کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اسلاف ہیں ان کے دور کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، کہیں بھی ایسا ذکر نہیں تھا۔ یہ عجیب سا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہے اپنا آپ دکھانے کے لیے، جی میں نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، تو آپ مہنگا خریدیں، اچھا خریدیں، مگر اس قدر زیادہ کہ ایک انسان کی اتنی وقت نہیں ہے جتنی آپ جانور کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کی قیمت کو سمجھیں کہ آپ جانور اچھا خریدیں، مہنگا خریدیں، مگر اس قدر زیادہ مہنگا نہ خریدیں، بلکہ جانوروں کی تعداد بڑھا دیں کہ آپ نفلی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، ان کے نام کی کر لیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے نام کی کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دن سب سے افضل عمل یہی ہے کہ قربانی کی جائے۔ تو آپ کس طرح حصے بڑھا کے گوشت بڑھائیں اور گوشت جو ہے وہ غربا میں تقسیم کریں، تو اس انداز کے ساتھ قربانی کو کیا جائے۔ یہ جو مسائل میں نے ذکر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو سمجھتے ہوئے افضل طریقے کے ساتھ، بہتر طریقے کے ساتھ اور بہترین جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔